شاہد صاحب، ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کا، میں آپ کا ٹویٹ دیکھ رہی تھی اور بہت اہم تھا، آپ نے حوالوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کیا معلومات کو کہ کس طرح سے اس خطے کے اندر ایک جو گیم ہے اس میں بلوچستان کتنا اہم ہے. کیا کہیں گے، اس کو خطے کی نئی گیم کے ساتھ جوڑیں گے یا ماضی کی جو محرومیاں ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ؟ میرے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، جس پس منظر میں ہوا ہے، جس وقت ہوا ہے، اس کا تعلق تو نیو گریڈ گیم سے ہے. اچھا. اور نیو گریڈ گیم میں وہ جوڑ رہے ہیں ایران اور پاکستان کو، کیونکہ نظریں تو ایران پر بھی ہیں ان کی اور خواہش بھی ہے، اور جب ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بھی ہے، پاکستان سی پیک کا دوسرا فیز لانچ کرنے والا ہے جس کا محور گوادر اور بلوچستان ہے، اور کرٹیکل منرلز جو ہم مارکیٹ کر رہے ہیں وہ بھی بلوچستان بیسڈ ہیں. تو مجھے تو خدشہ ہے کہ ایک نیا ٹیرر ٹرائکا نہ ہو جائے. جیسے انڈو اسرائیل ایکسس ہے تو انڈیا، اسرائیل، افغانستان ایک طرف، اور ڈی سٹیبلائز کریں پاکستان کو، کیونکہ پاکستان نے ماضی میں اور حال ہی میں انڈیا کو شکست بھی دی اور ہماری پوزیشن بھی کنسولیڈیٹ ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو اندرونی داخلی مسائل ہیں بلوچستان کے، جو درینا ہیں، آپ کو یاد ہے کہ 2005 میں نے مشرف صاحب کے دور میں رپورٹ بھی پیش کی تھی، آپ تو اس کمیشن کا حصہ بھی تھے، پارلیمانی اور وہ رپورٹ فرام محمود خان اچکزئی ٹو اختر مینگل صاحب ٹو نواب اکبر خان بگٹی صاحب ٹو ایوری باڈی، سب، آسمہ جہانگیر صاحبہ، سب نے ایکسیپٹ کی تھی کہ یہ واحد راستہ ہے اس کو آگے چلانے کا. ابھی تک قائم ہے، میرے پاس رپورٹ ہے 105 صفحے کی، ہم نے بڑا محنت کی تھی اور وہ پارلیمنٹری رپورٹ ہے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر ڈرائنگ بورڈ میں جائیں اور دیکھیں کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں غفلت ہوئی ہے، کہاں زیادتی ہوئی ہیں یا احساس محرومی ہے، اس کو دور کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو وہ ساتھ ساتھ چلے گا. اس کی گیم پہ بھی میں آتی ہوں، مگر مجھے آپ نے اچھا یاد دلا دیا کہ 2005 میں اس ڈیلیگیشن کے آپ حصہ بھی تھے جس میں چودھری شجاعت صاحب بھی تھے. بالکل جی. اور آپ بگٹی صاحب سے ملنے بھی جا رہے تھے، اور وہ علیحدہ پیرل ٹریک تھا. وہ چودھری شجاعت صاحب اور میں اکٹھے جا رہے تھے. ہم نے مسئلہ حل کر دیا تھا مذاکرات کے ذریعے، بلکہ اٹ واز دا فرسٹ مذاکرات بٹوین دا پاکستان آرمی اینڈ اے پرائیویٹ آرمی. اور ہمیں پوری آشیرواد تھی پنڈی کی اور جی ایچ کیو کی اس مذاکرات کے لیے، اور ہم نے کامیابی سے وہ ہویا. لیکن بعد میں پھر افسوسناک اور واقعات آگے. ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں، حادثات بھی ہوئے تھے، یہ کروائے جاتے ہیں. بالکل. اور یہ بات درست ہے کہ آپ جا رہے تھے اور بگٹی صاحب انتظار میں تھے، پھر آپ کا طیارہ واپس آ گیا؟ وہ اس سے پہلے ہوا تھا. اچھا. وہ ہو چکا تھا ہم سے پہلے. اچھا. 2001 کی بات ہے. اچھا. یہ ہمارا ایکٹیویٹی 2002 کو شروع ہوئی اور 2001 میں ہوا کہ طیارہ انہوں نے بلایا کہ آپ کی جنرل مشرف سے ملاقات ہے. ابھی ہم نے اس کو کام نہیں شروع کیا تھا، یہ ان کا براہ راست طارق عزیز صاحب کر رہے تھے، اور طیارہ بھیجا اور وہ لینڈ کر گیا. بگٹی صاحب تیار ہو رہے تھے، سوئی ایئر فیلڈ ہے نا، تو وہ ڈیرہ بگٹی سوئی کا آدھا پونا گھنٹے کا راستہ ہے بائی روڈ. تو وہ جانے والے تھے تو ان کو اطلاع آئی کہ نہیں جی وہ کوئی فنی خرابی آ گئی ہے جہاز میں، جہاز ابھی نہیں اڑ سکتا. تو ہاں وہ راستے میں تھے، وہ واپس کہتے ہیں میں واپس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ طیارہ پھر اڑ کے چلا گیا ہے. تو اس کا مطلب ڈبل مائنڈڈ ہو. کسی نے، ہمارے مشیر بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہ کریں تو یہ ہو جائے گا، خوف کی طرح. تو جب میں گیا بگٹی صاحب کو ملنے، پہلے میں اکیلا گیا، تو میں کیونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھائی بہت کرتے تھے، پڑھتے تھے، رات کو نیند نہیں آتی تھی. بھٹو صاحب کی طرح انسومنیا تھا ان کو. تو میں نے کتاب لے کے گئی، بش کے بارے میں تھی، وہ اس نے لکھی تھی کتاب، بش ایٹ وار، باب وڈورڈ نے. نیا 9/11 کے بعد جو واقعہ ہوا تھا نا، آپ خود بھی اس کا حصہ رہی ہیں کیونکہ آپ تو وار کورسپونڈنٹ بھی تھی. تو ان کا آپ آئے ہیں تو میں آئی نیو ایز اے جرنلسٹ، کیونکہ جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا میں نے بلوچستان ڈائری لکھی تھی، ان کے گھر بھی ٹھہرا تھا. تو ان کے آپ آئے ہیں تو آپ لوگ تو اسلام آباد میں ہمیں غدار کہتے ہیں، کیا آپ نے ہم سے غداروں سے بات کرنی؟ میں کہا نہیں سر، یو ہیو بین ڈکلیئرڈ اے پیٹریوٹ ٹل فردر آرڈرز. آپ اب محب وطن ہو گئے تا حکم ثانی. میں نے مذاق سے کہا، میں کہا ہمارے جو ہوتا ہے نا وہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ٹل فردر آرڈرز، تو بڑا ہنسے، تو بڑی کھانا شانا کھلایا، بڑی گپ شپ ہوئی. تو وہ ایک اعتماد کا رشتہ تھا. اور آخر میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر 2-3 لوگ گارنٹر ہوں تو میرا نام شامل کیا تھا اس میں. مجھے بڑا افسوس ہوا. اور جو ان کا 2006 میں ان کو مارا گیا، وہ میرے خیال میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا 20 سال پہلے. اس کے زخم ابھی تک وہ نہیں ہیل ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ وہ بہت بڑی غلطی تھی اور زیادتی تھی اور غفلت تھی، اور وہ اوائڈیبل تھا. کیونکہ وہ بیسکلی تو ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ فیڈریشن آف پاکستان. ایگزیکٹلی. وہ کیسی، اور ان کا فوکس بلوچستان بھی نہیں تھا، میں بھی بتا دوں. ڈیرہ بگٹی سوئی وہ ان کا جو علاقہ تھا اسی کا فوکس تھا. بالکل. تو یو کوڈ ہیو ڈن اے ڈیل ود ہم، ہی واز ریڈی فار اے ڈیل.
ڈیل سے مراد ہے کہ مطلب مفاہمت ہو اور مذاکرات کے ذریعے. وہ رویہ ابھی تک بھی آپ کو لگتا ہے کہ موجود ہے؟ میرے خیال میں دو رویے ہیں ہمیشہ ہوتے ہیں عاصمہ صاحبہ. ان سچویشن میں دو لائن ہوتی ہیں. ایک لائن ہوتی ہے مذاکرات کرو, بات چیت سے مسئلہ حل کرو. دوسرا ہوتا ہے نو, ڈائلاگ کے بجائے ڈنڈا. سو ڈائلاگ ورسز ڈنڈا از اے لائن. 71 میں بھی یہ تھا کہ نہیں جی, ایک تھا کہ مذاکرات کریں موجی سے ڈیل ہو جائے گی, دوسرا تھا کہ نہیں جی ویل شوٹ آور وے تھرو. وہ کہتے ہیں نا, خان ولی خان صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ میں آخری ملاقات کے لیے جب 22 یا 23 مارچ کو گیا 1971 میں جنرل یحییٰ خان کے پاس, تو کہتے میں نے وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے سلیپنگ سوٹ میں, سواتی گاؤن پہنا ہوا تھا ڈھاکہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں. تو پشتوں میں بات کی کیونکہ وہ پشاور سے تھے وہ بھی یحییٰ خان. اس نے کہا کہ یار, تو میں نے انگریزی میں کہا, انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کرے ویل شوٹ آور وے تھرو. تو when you try to shoot your way through وہ پھر چلتا نہیں, دوسرا بھی شوٹ کرے گا, اس کے اپنے نتائج ہوں گے جو آپ کے قابو میں نہیں ہوں گے. وہ آپ کی رپورٹ ابھی بھی ریلیونٹ ہے تو اس کے اوپر کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رپورٹ بہت ریلیونٹ ہے, اور وہ ابھی بھی. مجھے اس وقت کے امریکن ایمبیسڈر تھا رائن کراکر, میرا دوست تھا, بڑا زبردست ذہین ایمبیسڈر تھا. وہ ایران میں بھی رہا تھا, فارسی بولتا تھا, آپ کو یاد ہے عراق میں بھی رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا تھا کہ سینیٹر if your report is implemented 70% of the Balochistan problem will be solved. یہ رائن کراکر نے مجھے کہا. He's a top American expert تھا. اور اس رپورٹ کے جو مین آپ کے پوائنٹس تھے وہ کیا تھے, کچھ یاد ہیں آپ؟ ہاں بالکل یاد ہیں. اور اس میں ہم نے بات کی تھی اپنا چیک پوسٹ کی ختم کرنے کی. یہ تھا کہ جہاں سے ریسورسز نکلتے ہیں ان کے پہلے حق اس ڈسٹرکٹ کا ہے, اور پھر صوبے کا ہے, پھر اس کے گیس چارج کی بات تھی, پھر ہم نے صوبائی خود مختاری کی بات کی تھی. اور اس میں پہلی دفعہ کہا گیا تھا اسٹرانگ پروونسز مین اے اسٹرانگ پاکستان. مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی علامت ہے. تو ہم نے اسی کا جو بعد میں آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم میں بھی اڈاپٹ ہوا تھا, لیکن بنیاد ہم نے رکھی تھی. اور اس میں ہم نے سب سے بڑی بات تھی کہ اس میں ہم نے سب کو شامل کیا تھا. فوج کے لوگ, انٹیلیجنس کے لوگ, پبلک ریپرزینٹیوز, سول سوسائٹی, خود ہم گئے تھے. اور میں کہتا ہوں کہ بڑا ایک عظیم سینیٹر تھے پارلیمنٹ میں, پروفیسر خورشید احمد صاحب, اب نہیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو جلد نصیب کرے. جماعت اسلامی. ہم رمضان میں گئے تو اس نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو وہ میں کہا رمضان میں جانا پڑے گا, میں گوادر بھی گئے, ادھر بھی گئے. انہوں نے کہا I'll go with you. 7 مذاکرات میں ساتھ with dedication. ہر پارٹی کے لوگ شامل تھے. بلوچ نیشنل, وہ ثناء اللہ بلوچ نے کہا کہ یہ بریفنگ دی کہ یہ ہے یہ ہے. میں کہا یہ جو آپ کی بریفنگ ہے نا, ہم اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں ایز ایجنڈا. بالکل پوائنٹ بائی پوائنٹ. تو بڑی محنت ہوئی ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں, ابھی بھی کئی دفعہ مجھے ٹیلی فون آتے ہیں کوئٹہ سے, صدرن کمانڈ کے جو کور ہیڈ کوارٹرز ہے, کہ ہم سر آپ بتائیں رپورٹ کا. میں کہا رپورٹ حاضر ہے, اٹس اے روڈ میپ, آپ ری انوینٹ نہ کریں, مل اسی کو فالو کریں. اور وہ جو ہے نا کہ ہم شوٹ آور وے تھرو ڈنڈا استعمال کریں گے, وہ مسئلے کا حل ہے. ویری انٹرسٹنگ. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک رپورٹ بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب کی جو صورتحال ہے بلوچستان کی وہ ریلیونٹ ہے؟ کیونکہ اس وقت تو سردارز تھے اس میں. آج آپ نے اختر مینگل صاحب کا ٹویٹ دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے, اب ایک یوتھ ہے جو کہ. آپ نے اچھا کیا ان کا نام لے لیا. سردار اختر مینگل صاحب کی 3 سال پہلے کمیٹی ایک بنی, کمیشن بنا تھا, وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بنایا تھا, یہ وہ جسٹس صاحب جو لاپتہ افراد کے, اس میں بھی ہمیں کورٹ نے ڈالا تھا. میں تھا اس میں, رضا ربانی صاحب, افراز صاحب خٹک صاحب, اسد عمر صاحب, اور کامران مرتضیٰ صاحب, اور وہ کھوسا صاحب جو سول سرونٹ ہے. اس قسم کی بڑی ایک پروفیسر بھی تھیں لمس کی. تو اس حوالے سے بڑی اس میں جامع, اور سردار اختر مینگل اس کے چیئرمین تھے اس کمیشن کے. انہوں نے بڑی اچھی, اور ہم نے ٹور بھی کیا, یہ کمیشن گیا, کوئٹہ بھی گیا, وزٹ بھی کیا, سارا کیا, اور اس کی بھی رپورٹ ہے. لیکن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے, اور وہ لاپتہ افراد کے بارے میں ہے, جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور یہ ایشو میں نے ریز بھی کیا تھا جب نیشنل سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ میں 5 جولائی 2022 کو, مجھے ڈیٹ یاد ہے. ابھی ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی, شہباز صاحب پرائم منسٹر تھے, گورنمنٹ تھی. جنرل فیض نے بریفنگ دی تھی, کور کمانڈر پشاور, انہوں نے دی تھی آن ٹی ٹی پی کے اوپر, اور ندیم انجم تھے ڈی جی آئی ایس آئی, اور جنرل باجوہ تھے آرمی چیف. اور اس میں میں نے, اور مجھے یاد ہے سینیٹر مشتاق نے, ہم نے ایشو ریز کیا تھا مسنگ پرسنز کا. میں نے کہا تھا جنرل صاحب کہ یہ آرمی چیف سے
کہ یہ تو یہ دھبا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس ملک کے ہم ہیں ہیریٹیج میں، ہمارے ڈی این اے میں ہے ہیومن رائٹس اور سیول لبرٹیز، کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھگت سنگھ کا سپورٹ کیا تھا امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل میں، انہوں نے کہا تھا یہ ٹیررسٹ نہیں ہے، یہ از اے مین آف کانشنس. گاندھی خاموش رہا تھا، قائد اعظم بولے تھے. تو میں نے کہا یہ مسنگ پرسن کا ایشو حل کریں. جنرل باجوہ نے بڑی کھل کے بات میں آئی گیو ہم کریڈٹ، انہوں نے کہا یس وی آر ریڈی ٹو سالو اٹ، آپ قانون سازی کریں. اور انہوں نے قانون سازی کا انہوں نے کہا کہ ہمیں رائٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے ایجنسیز لوگوں کو پکڑ لیں 2 ایشوز پر، ایک جاسوسی اسپائنگ، دوسرا دہشت گردی ٹیررزم، اور ہم ود ان 48 آورز اور 72 آورز ان کو کورٹ میں پیش کریں گے. آپ قانون لائیں. میں نے اسی وقت کھڑا کہا، شہباز صاحب تھے، شہباز شریف پرائم منسٹر، میں کہا شہباز صاحب سیز دا مومنٹ، یہ بہت اچھا آفر دیا ہے جنرل باجوہ نے، آرمی چیف نے، اسی کو بے ہو رہا ہے. اب تو وہ قانون ہو گیا ہے، میں خیال ہے صوبائی حکومت نے تو کیا، نہیں وفاقی حکومت نے شاید نہیں ہوا، میں نے نہیں دیکھا. ہمیں چاہیے تھا اسی وقت کر لیتے. دیکھا نا یہ بلوچستان میں یہ کم سے کم یہ زیادتی تو نہیں ہونے، فیملیز کو کئی انسنٹ لوگ پکڑے جاتے ہیں، جو بھی چاہے وہ دہشت گرد بھی ہے جو بھی ہے اس کو آپ پیش کریں. رول آف لا تو ہونا چاہیے نا، قانون کی بالادستی. تو اور جو ان کے لوائقین ہیں ان سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے ساری چیز کا. تو یہ تو بات پروپوزل ہے. میں اب بھی کہتا ہوں اگر نہیں ہوا، پتہ نہیں قانون آپ کہتی ہیں ہوگی، جی بلوچستان میں ہوا ہے، وفاق میں نہیں ہوا. اچھا تو مطلب ایک کردن، ہاں وفاق کا اب یہ بھی ہے کہ لا اینڈ آرڈر وہ کہتے ہیں صوبے کا مسئلہ ہے، لیکن اینی وے اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ، کیونکہ یہ بھی جو ایک جڑ ہے، ایک روٹ کاز ہے احساس محرومیت کی، ناراضگی کی. آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور ہم تو تیار ہیں، ابھی بھی لوگ موجود ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. آج بھی مجھے بھی بات ہو رہی تھی، وہ ہے میجر جنرل ریٹائرڈ آصف خٹک، وہ آئی ایس آئی میں رہے تھے ایک زمانے میں بلوچستان میں، بڑے دبنگ قسم کے. تو انہوں نے کہا کہ جی، بلکہ انہوں نے میسیج بھیجا واٹس ایپ میں کہ اگر کوئی اسٹرانگ 4-5 اچھے ایماندار دبنگ افسر ہوں اور اچھے ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ادھر سے آپ کوئٹہ سے آگے بڑھیں، تربت میں بیس ہوں ایسے لوگ، اور ادھر جائیں اور دوسری جگہ جائیں. کیچ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، گوادر میں ہو رہی ہے، تو بزدار ہے سارا کچھ ہے. بالکل مشاہد صاحب، آپ سے تو پھر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، مگر ایک بریک لینی ہے مجھے ضرور، اور بریک کے بعد واپس ہم آئیں گے تو کچھ بات کریں گے ایران کے معاملے کے اوپر بھی، اور خطے کی صورتحال جس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں، اور ایران کا ریلیٹڈ ہے بلوچستان سے. بالکل ایک چھوٹی سی بریک ناظرین، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.